الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ خوشی کے موقع نصیب فرمائے، بلکہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں بہت مرتبہ خوشی کے موقع انسان کو میسر ہوتے ہیں اور بہت مرتبہ غم کی حالت بھی پیش آتی ہے، آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ دونوں قسم کے احوال انسان پر آتے رہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ایک طرح کے حالات نہیں رہتے کہ ہر وقت خوشی ہی خوشی ہو. ایسا ہے ہی ممکن ہی نہیں. اگر ایسا ممکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف نہ آتی، بلکہ انبیاء کرام ہمیشہ سکھی رہتے، خوشحال ہی رہتے. ان سے بڑھ کر کون سی ہستی ہیں؟ اور ہمیشہ جو ہے نا بندے پر پریشانیاں بھی نہیں رہتی. اگر ہمیشہ ہی پریشانیاں رہیں تو بندہ زندگی گزار نہ سکے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسان کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے اور کئی قسمیں اٹھا کے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، یعنی کہ 3 4 5 قسمیں اٹھائیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قسم نے کئی قسمیں اٹھائیں. اب اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا قسمیں اٹھانے کی. بندے کے گویا کہ جس طرح فطرت ہے نا، نیچر ہے کہ بندوں کو بات کیسے سمجھ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس درجے میں رکھ کے بات کیا، کلام کیا بندوں کے ساتھ. اور قسمیں اٹھا کے نا پھر اللہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بندہ جو ہے نا یہ مشقتوں کے اندر پیدا کیا گیا اس کی زندگی کے اندر. اب دیکھیے کہ کہیں ایسی قسم نہیں ملتی کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ بندہ خوشحالیوں میں پیدا کیا گیا. بندہ کبد، مشقت در مشقت در مشقت. گویا کہ انسان کے جو ابتدائی مراحل سے لے کر انسان بالکل 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد کتنا عرصہ محتاج ہی رہتا ہے. محتاجی بھی ایک مصیبت ہے، اس لیے محتاجی سے کہا نا پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا. تو گویا کہ بندہ پیدا ہی قبر میں کیا گیا. تو اب اس کی زندگی کے اندر جو احوال پیش آئیں گے اس میں بہت سا حصہ مشقتوں کا ہوگا. گویا کہ خوشحالی بھی ہوگی، راحت بھی ہوگی، لیکن مشقتیں بھی بہت ہوں گی. اب اس میں جو بندے نے راستہ اختیار کرنا ہے، جو یہاں میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، کہ بندے نے جب بہت مرتبہ آزمائشوں سے گزرنا ہے، مصیبتوں آزمائشوں سے، تو بندے کے لیے ہے کہ ربنا علیک توکلنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے
کہ بندے کو حکم دیا گیا توکل کا ہے۔ اب یہ توکل کے سمجھنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے نا، آپ دیکھیں کہ کافر لوگ ہیں، ان تو سوچ ہی کیا ہے کہ دنیا ہی دنیا، بس جو کچھ بھی دنیا کے لیے کرنا ہے انہیں۔ مسلمان کی سوچ اس سے آگے کی ہے، اصل زندگی تو آگے کی ہے۔ تو اب ہمیں جو توکل کا حکم دیا گیا ہے، یہ توکل اور اسباب دونوں منافی نہیں ہیں کہ توکل اور ہو اسباب اور ہو، ایسا نہیں ہے، یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کافروں کی جو سوچ ہے، کافروں کی زندگی، اس میں اسباب ہی اسباب ہے، توکل ہے ہی نہیں۔ اور مسلمان کی جو زندگی ہے، اس میں اسباب اور توکل دونوں ہیں۔ اور ایسا اختیار کرنا، ایسا عمل اختیار کرنا کہ توکل ہی توکل، اسباب ہو ہی نہ، اس میں بہت مرتبہ غلطی لگ جاتی ہے۔ یہ بہت اونچا کام ہے، اونچے لوگوں کا کام ہے۔ ہمیں آپ کو جو ہے نا حکم کیا دیا گیا، ایک صحابی ہے آپ علیہ السلام کی خدمت میں، اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں اونٹنی باندھ دوں یا اللہ پر توکل کروں، کہ مسبل ذات اللہ تعالیٰ، کہ اللہ پر توکل کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرا کوئی نقصان تھوڑی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹنی پہلے باندھو اور پھر توکل کرو، یعنی جو تمہارے بس میں ہے، جو سبب تم اختیار کر سکتے ہو، وہ سبب کا راستہ پہلے اختیار کرو، اسباب کو اختیار کرو۔ جو تم ٹھیلا لگا سکتے ہو ٹھیلا لگاؤ، ریڈی لگا سکتے ہو ریڈی لگاؤ، دکان ڈال سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، ملازمت کریے، جو تبدو کر سکتے ہو۔ جہاں تک تم اسباب اختیار کر سکتے ہو، اس کا ہمیں حکم ہے کہ وہ اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ آگے پھر جو ہے نا بندگی، اور یہ اسباب بھی ایک حد تک ہیں، اسباب جو اختیار کرنے ہیں وہ بھی بندہ کہ جتنے میں مجھ سے اسباب اختیار کر سکتا ہوں میں وہ کروں، آگے اللہ پر توکل۔ اس کی مثال بھی علماء کرام دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا جب تالے لگ رہے تھے نا، وغلقت الابواب، تالے لگے ہوئے دیکھے تھے انہوں نے، لیکن آگے نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ جب تالے لگے اور سارا معاملہ آگے جا کے اس نے غلط پیشکش کی تو انہوں نے کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اب انہوں نے دیکھا تھا تالے لگے ہیں، لیکن انہوں نے دوڑ لگا دی، ان کے بس میں اتنا تھا کہ دروازے تک دوڑ لگا دو، جتنا ان کے بس میں تھا اتنا انہوں نے کام کیا، واستبق الباب، آگے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اب بندہ بیٹھا رہے کہ یار کچھ ہوگا تو چلو میں کروں گا، یہ حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جس قدر تمہارے بس میں ہے وہ اسباب تم اختیار کرو، اس کے بعد کیا پھر اللہ پر توکل کرو کہ یا اللہ گاہ تو آپ نے بھیجنا ہے، اس کے دل میں تو آپ نے بات ڈالنی ہے، یا اللہ روزی تو آپ نے دینی، میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں ریڈی لگا کے بیٹھ گیا، میں نے چھاپا لگا دیا، باقی یا اللہ روزی تو آپ نے دینی۔ تو جتنا ہمیں حکم ہے اتنا ہم نے کام کرنا ہے۔ ایک ہے کہ جو مسلمانوں کا شیوا ہے، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ اسباب اختیار کرے لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ اور اب جو کافروں کا طریقہ ہے ریاض باللہ، بڑے افسوس کے ساتھ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بس وہ اسباب ہی پر گویا کہ ایمان کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس قدر پریشانی کا عالم یقین جاری ہے کہ دیکھیے کہ ہر بندہ ہی ہم میں سے پریشان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے کیوں بندے کو سمجھا رہے ہیں؟ اصل کمزوری تو ہماری بھی ہے نا، ہم نے قرآن پڑھا ہی کتنا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اترا ہے، ہم نے پڑھا ہی کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے سمجھا رہے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض نہ بن جائیں۔ حالات تو آنے ہیں، حالات کے کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، حالات آنے کا بھی ایک وقت ہے، کھلنے کا بھی ایک وقت ہے، بیماری آنے کا بھی ایک وقت ہے، بیماری کے جانے کا بھی ایک وقت ہے۔ تو بندہ اس قدر مریض ہی نہ بن جائے کہ وہ اسباب پر ہی نظر ہے، ہر سال جتنا بھی اس کی دوڑ دھوپ ہے وہ اسباب پر ہی ہے، تو پھر مریض ہی بنے گا جیسے کہ ہم بن چکے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ کیا ہے کہ توکل ہی توکل ایک بہت اونچے لوگوں کا شیوا ہے، یہ بھی ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمارا ایمان کمزور ہے نا،
ہمیں زیب نہیں دیتا. یہ بہت اونچے لوگوں کا شیوا ہے کہ ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر مشہور واقعہ ہے، اشارہ کر رہا ہوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا چندے کا، جہاد کے لیے، غزوے کے لیے چندے کے لیے پیش آ گئی، آپ نے اعلان فرمایا تو وہ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سب کچھ ہی لے آئے، کیا گھر میں چھوڑا؟ بس اللہ اس کا رسول چھوڑا. یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ انہیں کو زیب دیتا تھا. آپ نے اس کی مذمت نہیں کی چونکہ آپ کو ان کے مقام کا پتہ تھا کہ یہ بہت اونچے درجے کے ہیں، تو آپ نے کوئی مذمت نہیں کی. اب ایک طرف صحابی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اونٹنی باندھو اور پھر توکل کرو، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی سبب کے طور پر کچھ تو چھوڑ دیتے. انہوں نے جو اعلیٰ درجہ چونکہ سب سے اونچے تھے، بلکہ مسلمانوں کا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے اونچی ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا اونچا مقام ہے. تو ان کو تو یہ مقام زیب دیتا تھا. آپ علیہ السلام نے کوئی تردید نہیں کی، جو بھی لے کر ہے سب لے لی. اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا اور باغ بڑا گھنا تھا. اس وقت جن کا ایک باغ ہوتے تھے بڑے مالدار شمار ہوتے تھے. تو ان کا ایک باغ تھا اور بڑا گھنا تھا، اور اس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران ایک پرندہ باغ میں داخل تو ہو گیا کہیں سے، اب اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہ ملے، ادھر ادھر جا رہا ہے. اس پر خوش ہوئے کہ کتنا گھنا باغ ہے، تو توجہ پرندے کی طرف چلی گئی. تو جیسے ہی نماز ختم کی بڑا افسوس ہوا، دنیا کی طرف توجہ چلی گئی اور سبب یہ باغ ہے. تو وہ سارے کا سارا باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیے، سجدہ کر دیے. اب یہ تو صحابہ کرام کا مقام ہی ایسا اونچا تھا. اب بتائیے کہ ہمیں جناب ہم اس طرح کرنا شروع کر دیں کہ نماز میں جس چیز کا خیال ہے جا کے وقف کر دیں، الحمد للہ پھر تو مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے. بھائی بڑا مشکل کام ہے. تو پھر یہ بندہ مایوسی کے راستے پہ چل پڑتا ہے کہ اصل ایمان جب ایسے واقعات سنتے نا، ایسے حالات، تو بندہ کہتا ہے یار اصل ایمان تو یہ ہے، اصل ایمان تو یہ ہے. بھائی اصل ایمان وہی تھا، لیکن جو دوسری ہدایات ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے آپ کے لیے دوسری ہدایات بھی تو ہیں نا. کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، لا ادوا، حضور فرما رہے ہیں بیماری متعدی نہیں ہوتی. اور ایک طرف کیا فرما رہے ہیں کہ بیماری جو جزامی آدمی ہے جس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے کوڑ والی، تو وہ اس بندے سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہیں. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں نہ جانا، اور جو وہاں موجود ہوں وہاں سے باہر نہ آئیں. یعنی ایک طرف اسباب کی گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے اور دوسری طرف اسباب کی نفی کی جا رہی ہے. گویا کہ ہمیں شریعت اعتدال میں لانا چاہ رہی ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو راستے ہوتے تھے، ایک تنگی والا راستہ ہوتا اور ایک آسانی والا راستہ ہوتا. تو آپ آسانی والے راستے کو پسند کرتے ہیں. ایک معاملے میں تنگی ہے اور ایک میں آسانی ہے، تو آپ علیہ السلام آسانی والے راستے کو اختیار کرتے ہیں. اچھا دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جو ہے نا موٹا کپڑا بھی پہنا کرو اور اپنے جو ہے نا ننگے پاؤں بھی چلا کرو اور سختی بھی برداشت کیا کرو. اب دوسری طرف حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ گویا کہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو اسلام کے لیے تیار رکھے. تو یہاں بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہاں بھی اعتدال میں لایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ بندہ آسانیوں کا عادی ہو جائے. کل کو کیا معلوم کیا حالات آنے ہیں، کل حالات کون سے پیدا ہونے ہیں، تو بندہ کچھ نہ کچھ عادی ہوگا تو حالات سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے. وغیرہ تو علیہ باللہ بندہ ایسی آسانی کا عادی ہو جائے کہ بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. کہ جیسے کافی لوگ پیشکش کرتے ہیں کہ جناب تمہیں نوکری بھی دیں گے اور سارے معاملات کریں گے، ہمارا مذہب اختیار کر لو علیہ باللہ. تو بندہ اس قدر بھی آسانی کا عادی نہ ہو کہ ایمان کا سودا کر بیٹھے.
جب اختیار میں ہے تو بندہ جو ہے کہ درمیان میں رہے، اعتدال کے ساتھ رہے۔ ہمارے کراچی کے اندر دارالحدیث بنا، دارالحدیث بھی اس طرح سے بنا جیسے اسمبلی ہال ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ بنا، بہت ماشاءاللہ بڑا ہے۔ جو حضرات کی ہیں کراچی مفتی عثمانی صاحب کا جو مدرسہ ہے وہ تو پوری ایک ریاست ہے، تو وہ اس طرح سے بنا اس میں 500-600 سیٹیں تھیں اور ہر سیٹ پر ایک اسپیکر تھا۔ جیسے مفتی عثمانی صاحب کے پاس بخاری شریف کا سبق تھا تو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اور کوئی سوال پوچھنا کسی طالب علم نے تو وہ اپنے اسپیکر کا بٹن آن کرتا تھا اور سوال پوچھ لیتا تھا۔ یعنی یہ بڑی آسانی ہم نے دیکھی کہ مدارس کے اندر بھی یہ نظم ہوتا ہے۔ پہلی بار تو وہاں جا کے دیکھا، وہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دونوں بھائی تھے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب یہ محتمم تھے مدرسے کے، اور نائب محتمم نائب صدر مفتی تقی عثمانی صاحب تھے۔ تو جب یہ تعمیر ہو گیا تو اب اس میں اے سی کے بارے میں مشورہ ہوا کہ یہاں پر اے سی لگایا جائے، کہ اتنا ہم نے یہاں پر پیسہ لگا دیے ہیں، کروڑوں روپے لگا دیے ہیں، اور اب یہ جو پنکھے ہیں یہ تو زیب نہیں دیتے۔ تو جب یہ بات چلی تو اس میں اختلاف ہو گیا۔ غالباً یہ بات بھی ہمیں جو پرانے ساتھی تھے ان سے پہنچی، کیونکہ جس طرح ہم یہ تھے اس طرح افتتاح تھا اس دارالحدیث کا، اس کلاس کا، تو جو پرانے طلباء تھے ان سے یہ بات پہنچی، تو غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب نے اختلاف کیا کہ طلباء کو اتنی راحت دیں گے، اے سی کے اندر بٹھا کے پڑھائیں گے، تو یہ دیہاتوں میں جا کے دین کی خدمت کیسے کریں گے؟ کہ جب یہ اتنے جانا تن آسان ہو جائیں گے، یہ تو اے سی والی مسجد تلاش کریں گے۔ تو لہٰذا یہ نا اعتدال کا حکم ہے کہ بندہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسباب کے اوپر ایمان ہی لے آئے۔ یہ دونوں درمیان کا درجہ رکھنا چاہیے۔ اب ہم کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے نا، ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب افراط و تفریط کا کس طرح سے، یہاں تو جو ہے نا بالکل ہی ایمان کی سطح نیچے چلی جائے گی، اور کیا ہے کہ سارے معاملات تو اپنے وقت پر ہی ہونے ہیں۔ اب کیا ہے کہ بندہ ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ یہ تقدیری معاملات ہیں، جو مجھ پر معاملات آ رہے ہیں یہ تقدیر کے معاملات ہیں۔ ویسے تقدیر بھی ایک حصہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنی اہم چیز ہے تقدیر کہ اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور سارا اگر ہم دیکھیں نا تمام مسائل کا حل اگر دیکھیں اپنا، ہر انسان جو ہے نا جو اس پر مسائل درپیش ہیں، جو زندگی گزار ہے جن طور طریقوں سے، تو میں کہتا ہوں سب کا حل جو ہے نا تقدیر کے ایمان پر ہے۔ اب دیکھیے کہ کافروں اور مسلمانوں میں تو ایک یہی فرق رہ جاتا ہے نا کہ وہ جب ان پر حالات آتے ہیں تو آخر کار وہ اس کا حل کیا ہے، وہ سمجھتے خودکشی، وہ خودکشی کر لیتے ہیں، حالانکہ وہاں سے تو حالات شروع ہونے ہیں، یہ تو حالات کچھ بھی نہیں ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اس کی مثال دے کے سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اور بندہ ایسا ہوگا کہ ساری زندگی اس نے مشقتوں سے گزاری، ساری زندگی مشقتوں میں رہا، آزمائشوں میں رہا، مصیبتوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایسا بھی، الحمدللہ۔ وہ کوئی اور ہی بندہ ہوگا جو لایا جائے گا، اللہ اعلم، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو لایا جائے گا اور جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا پریشانی، کوئی پریشانی دیکھی؟ اس کو یہ بھول چکا ہوگا کہ پریشانی بھی کوئی چیز ہے، بالکل نسی منسیہ۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تو نے کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ وہ بڑا یاد کرے گا، اس کو یاد نہیں آئے گا کہ میں نے کبھی پریشانی دیکھی، صرف ابھی ایک جھونکا دیا جنت کا۔ اب یہ ہمارے لیے آپ الاسلام مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں، اور ایک بندے کو لایا جائے گا کہ ساری زندگی وہ خوشحالی میں رہا، ساری زندگی پریشانی نام کی چیز نہیں آئی اس پر، اس کو لایا جائے گا جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے کبھی کوئی راحت کا سبب دیکھا ہے، کوئی خوشحالی دیکھی ہے؟ اسے یاد ہی نہیں آئے گا کہ میں نے کبھی خوشحالی بھی دیکھی۔ تو بھئی اصل جو حالات ہیں نا، جو مسائل ہیں، وہ تو قبر سے شروع ہونے ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر احوال آ رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں کہ اب دیکھیں کہ حالات آئیں ہی نہ تو کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو ہمارے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں
کہ ایک کانٹا چبھنے پر، بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً مشہور حدیث ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھے تو گناہ معاف ہوتا ہے، اور جو ذہنی ٹینشن ہے یہ کانٹے سے بہت زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ جو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے بندے کو، کوئی مسائل، کاروباری مسائل ہوتے ہیں، خاندانی مسائل ہوتے ہیں، یہ ذہنی ٹینشن ہے، یہ کانٹا چبھنے سے زیادہ تکلیف ہے۔ اس پر کتنے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں ہمیں تصور ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا، جو ہمیں سبق دیا گیا اس میں کیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، لیکن اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھو، اللہ تعالیٰ سے